ایک ایسا پانی کہ جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ کہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہاز رانوں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس کو تاریخ میں کس ہستی نے پیا تھا؟ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پہ کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے کہ جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یعنی وہ امرت ہے جس کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص اسے پیے گا یا اس سے غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو کسی جھیل، تالاب، جھرنا یا آبشار کی صورت میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو شروع سے ہی طاقتور اور امیر تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ زندگی کے ختم ہو جانے کا یا بوڑھا ہونے کا ڈر رہتا تھا، اس لیے زمانہ قدیم میں ایسے لوگوں نے اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کی، جن میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا ذکر یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی کتاب میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ نہایت طاقتور، خوبصورت اور جوان لمبے تھے، جن کی عمر تقریباً کم سے کم 120 سال ہوا کرتی تھی۔ اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ جوان نظر آتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق یہ لوگ سہارا ریگستان اور افریقہ کی شمالی ریگستانوں میں آباد تھے۔ میکروبین کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور اس چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ جب یونان کا بادشاہ میکروبین کی زمین پر پہنچا تو ان لوگوں نے اس بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا، جس چشمے میں نہانے کے بعد اس بادشاہ کا جسم نہایت چمکدار ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی تھی۔ ہیروڈوٹس یہ لکھتا ہے کہ شاید میکروبین کی عمر کی لمبی وجہ اس چشمے کے پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے، جن کے مطابق ذوالقرنین جو اللہ کے نیک بندے اور ایک بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام رفائیل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کا بتائیں۔ اس پر رفائیل رو پڑے اور کہنے لگے کہ آسمان پر ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ تمام تر معاشر سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہنے لگے کہ اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں وہ عمر اپنے اللہ کی عبادت میں گزار دوں اور جی بھر کر عبادت کروں۔ تو اس پر رفائیل کہنے لگے کہ اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس چشمے کا نام آب حیات ہے، اور جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ جب تک وہ خود اللہ پاک سے اپنی موت نہ مانگے۔ تو ذوالقرنین کہنے لگے کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ تو فرشتہ کہنے لگا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایک ایسی تاریخ وادی میں ہے جس پر سے کبھی کسی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء اکرام کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگ کہنے لگے کہ ہمیں ایسے چشمے کے بارے بالکل علم نہیں ہے، البتہ ان میں سے ایک عالم کہنے لگا کہ میں نے آدم کی نصیحتوں میں اس ایک وادی کے بارے پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اس مقام پر ہے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر کو بھی ساتھ لیا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔
حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اپنے تمام تر لشکر کے ساتھ تقریباً 12 برس تک مغرب کی طرف یوں ہی سفر کرتے رہے اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخر کار یہ تمام لوگ اس وادی پر پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنے تمام تر لشکر میں سے تقریباً 6 سپاہیوں کو لے کر اس وادی میں داخل ہوئے، جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ حضرت ذوالقرنین کا تمام تر لشکر بکھر گیا اور جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام داہنی طرف جہاں پہنچے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام بائیں جانب روانہ ہو گئے اور بالآخر حضرت خضر علیہ السلام اس تاریک وادی میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اس سے وضو کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ تو وہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن ان کو وہ چشمہ نہ ملا کیونکہ آب حیات حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جاودانی اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ چونکہ آپ نے آب حیات کا پانی پیا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دا الیگزینڈر رومانس نامی، جو کہ فارسی میں لکھی گئی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ اور بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے، ان تمام تر تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے قابل سپاہیوں کے ساتھ آب حیات کی تلاش میں نکلے تھے اور لمبے سفر کے دوران سکندر اعظم اس تاریک وادی میں جا پہنچے۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس وادی میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک ندی ملی اور اس ندی کے قریب ہی انہوں نے پاس پڑاؤ ڈالا۔ بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مچھلیوں اور پرندوں کو پکڑا اور جب انہوں نے اس پانی سے پرندوں اور مچھلیوں کو دھویا تو وہ سب کے سب دوبارہ زندہ ہو گئے اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا یہ ماننا تھا کہ وہ ندی جنت سے کہیں بہہ کر اس زمین پہ آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی اور طاقت دینے کی قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں، یا وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے متعلق تاریخ خاموش ہے۔ اگر غور کریں تو اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے، جس واقعے میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص پوچھنے لگا، لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے پاس۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیجئے اور 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر جائیے، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے تو وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور نمک لگے ہوئے ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں پر پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹانی مقام پر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے اس ندی میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے مفسرین کا یہ قول ہے کہ جس چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے ہی آب حیات کا چشمہ تھا اور اسی کے پانی کے چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک لاطینی سیاح جون مینڈول کی کتاب دا ٹریولز آف سر جون میں لکھا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولام یعنی مالابار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اسی مقام پر آب حیات کا وہ چشمہ موجود ہے۔ اپنی تصنیف میں جون مینڈول نے لکھا ہے، سفر کے دوران جب وہ کولام کے علاقوں میں پہنچے وہاں انہیں ایک ایسا کنواں ملا تھا کہ جس میں مختلف مصالحوں کی خوشبو آتی تھی اور یہ خوشبو ہر گھنٹے بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں اور اس کا پانی پیتے ہوئے انسان بہت لمبے عرصے تک جوان بنا رہتا تھا۔
جسے ویل آف یوتھ کہا جاتا تھا۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک چشمہ دکھایا جو اللہ کے تخت سے نکل کر اس شہر میں بہتا تھا کہ جس دریا کے پار زندگی کا ایک درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی اس آب حیات کے چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ ایک نظریہ یہ ملتا ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے، اور کئی سیاحوں نے زیر زمین دنیا کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زیر زمین کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔